السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا امپورٹنٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا تعلق پی آئی اے سے بھی ہے، اس کا تعلق سول ایویشن سے بھی ہے۔ اس کا تعلق پی آئی اے کے جو کام کرنے والے ہیں ان کی مہارت سے بھی ہے، اور اس کا تعلق پی آئی اے کے اندر کام نہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی یعنی بے وقوفی سے بھی ہے، اور اس کا تعلق سول ایویشن کے اندر جو کام کو نہیں سمجھتے ان کے متعلق بھی ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ کل دو چیزیں انسیڈنٹس ایسے ہوئے پی آئی اے کے ایک ہی دن میں، کہ ایک تو کوئٹہ کے اوپر ایئر بس جو تھا اس کا فرنٹ ویل جو ہے یا لینڈنگ گیئر جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا۔ اس کی تفصیلات تو مجھے پوری نہیں پتہ، مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب اس کو پش بیک کر رہے تھے تو وہ اس کا جو کنیکٹر تھا وہ سلپ ہوا اور اس نے لینڈنگ ویل کو یعنی اس کے فرنٹ ویل کو ڈیمیج کر دیا۔ اب اس میں کہنے کو تو یہ ایک سمپل سا ایکسیڈنٹ ہے، لیکن ایکچولی یہ ایکسیڈنٹ ہونا نہیں چاہیے، اور یہ کچھ تھوڑے عرصے کے اندر دوسری باری ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سرین ایئر کے ساتھ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر بھی ہو چکا ہے، یعنی ان کا جو برانڈ نیو جہاز تھا وہ اس کا بھی اسی طرح پش بیک کرتے ہوئے اس کا لینڈنگ گیئر جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا گیا۔ نارملی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہو سکتا ہے پرائیویٹ ایجنسی ہو سکتا ہے سول ایویشن والے کر رہے ہوں، کیونکہ مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ۔ سرین ایئر کا جو تھا وہ تو رائل ایئرپورٹ سروسز والے اس کو ہینڈل کر رہے تھے، آئی تھنک ان سے ہوا تھا۔ کوئٹہ میں آئی ایزیوم کہ سول ایویشن والے خود کر رہے ہیں اور ان سے ہوا ہے۔ اب اس کا جو نقصان ہے وہ بے انتہا نقصان ہے، اور سنو بال افیکٹ ہے اس نقصان کا، کہ وہ تو جہاز تو ڈیمیج ہوا، وہ فلائٹ کینسل ہوئی، پیسنجرز کو آپ نے ان کو رکھنا ہے، ان کو کھانا پینا دینا ہے، پھر اگلے دن آپ نے جہاز آرگنائز کرنا ہے، پھر آپ نے ان کو لے کے جانا ہے، سب کچھ اٹس اے سنو بال افیکٹ۔ آئی ہوپ کہ سول ایویشن جو ہے وہ اپنے جتنے بھی نیچے کارکنان ہیں اور ان کے نیچے جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں، ایئرپورٹ ہینڈلنگ ایجنسیز، ان کی ایڈیکویٹ ٹریننگ تو کروائے، کہ ان کو پتہ تو ہو کہ اتنے مہنگے مہنگے جہاز ہوتے ہیں اور اتنی ان کے اوپر ہیوی ان کی کاسٹ ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ تو نہ ہو۔ یہ تو بالکل ایک کرمنل بات ہے کہ آپ کا کنیکٹر جو ہے وہ سلپ کر جائے اور لینڈنگ گیئر کو آگے ڈیمیج کر دے۔ دوسرا انسیڈنٹ بھی ایک ایئر بس کے ساتھ ہوا، اور اسے میں خود فلائی کر رہا تھا۔ اچھا، اب اس میں میری معلومات تھوڑی سی لمیٹڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی کاکپٹ میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، میں کوئی کپتان سے تو ان ٹچ نہیں تھا، میں تو فرسٹ رو میں آئل سیٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرا جتنا ایکسپیرینس ہے وہ ایز اے پیسنجر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ہوا یہ کہ 305 پی کے 305 لاہور سے کراچی کے لیے گئی، اور میں ویدر رپورٹ تو میں دیکھ رہا تھا پہلے بھی، اور وہ ویدر رپورٹ بہت خراب آ رہی تھی، تو مجھے ایکچولی یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ ہم فلائی کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر میں نے کہا کہ یہ پی آئی اے والے ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، اور چونکہ ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیلکولیٹ کیا ہوگا۔ اب کراچی کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ کل کیا حال تھا، اور کل کراچی میں ویدر نے کس طرح سے زندگی کو اس نے بالکل جکڑ کے رکھ دیا، اور یہی حال ایئرپورٹس کے اوپر بھی ہوا۔ اب جب ہم لوگ جا رہے تھے تو جو میں نے ویدر رپورٹ دیکھی ہوئی تھی اور ویدر چارٹس دیکھے ہوئے تھے، تو میں تو بہت ایک ہیوی ٹربولنٹ فلائٹ کے لیے مینٹلی میں تیار تھا کہ یہ 1.5 گھنٹہ ہمارا جو ہے نا یہ جھٹکوں میں جائے گا۔ تو آئی مسٹ کمینڈ دا کیپٹن، کہ کیپٹن نے پتہ نہیں کون سا اپنا روٹ بنایا کہ ہمیں جو ہے نا بالکل مائنر ٹربولنس جو ہے وہ 15 سے 30 سیکنڈ تک کی ملی ہے، اور 1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو کلیئر ایئر ٹربولنس جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ مل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پائلٹ نے تو بڑا سمارٹلی اپنا روٹ پلان کیا ہوا تھا، اینڈ ہی ٹک دا پلین ویری کیئرفلی۔ اب ایگزیکٹ ٹائم پہ جب ہم لینڈ کر رہے ہیں، اور لینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لینڈنگ گیئر کھل چکا ہے، آپ شارٹ فائنلز پہ جہاز ہے بالکل اتر آ رہا ہے، اور آئرونکلی یہ وہی جگہ بنتی تھی، میں آف ہینڈ آپ کو بتا رہا ہوں، کہ مدینہ ٹاؤن جہاں پہ پچھلا ایئر بس جو ہے وہ کریش ہوا تھا، اور وہاں پہ بالکل جب نیچے آئے ہیں تو میرے اندازے کے مطابق میرا خیال تھا 150-200 فٹ ہوگا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نہیں وہ 300 فٹ تھا۔ تو 300 فٹ سے پائلٹ نے گو راؤنڈ کیا۔ گو راؤنڈ کا مطلب ہے اس نے جہاز کو لفٹ آف کیا، اس کو فل پاور دی، اور اس نے اس کو دوبارہ اٹھایا اوپر۔ اور جب اس نے اس کو اٹھایا تو کچھ مسافروں کی تو
آپ کو پتہ ہے کہ آوازیں جس طرح کی آنی تھیں وہ آئیں، لوگ پریشان ہو گئے. اچھا جو اگلی میرے لیفٹ کی سیٹس پہ دو ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، پھر پیچھے بچیاں دو تین بیٹھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے ایک دم مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا، لقمان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں کو کاکپٹ میں تھوڑی ہوں. بٹ آل آئی کین ٹیل یو از کہ ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ بڑے سینسیبل ہیں، اور یہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ اس نے اس طرح سے دوبارہ سے گو راؤنڈ کیا. اینی وے پائلٹ جو تھا اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے واپس آنے کی کوشش نہیں کی، اینڈ وچ واز اے اسمارٹ تھنگ ٹو ڈو، کیونکہ ویدر جو تھا وہ ہمیں تھنڈر اسٹارم کھڑکیوں سے نظر آ رہی تھی، اور جو تھنڈر اسٹارم ہوتی ہے نا یہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے. اور ہر پائلٹ جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، لیکن وہ اریٹیٹ ضرور ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی فلائٹ کو سیف رکھوں تاکہ جہاز میں کوئی بریکیج نہ ہو، کچھ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ کچھ بھی کر سکتی ہے جہاز کے ساتھ. لیٹس پٹ اٹ دس وے، جو یہ تھنڈر ہوتی ہے اور یہ جو لائٹننگ ہوتی ہے خاص طور پہ، تو وہ بیچ میں سے نکالتا ہوا لے کے گیا. اینڈ آئی تھاٹ کہ وہ بلوچستان کی سائڈ پہ گیا. بعد میں وہ پتہ چلا کہ وہ خزدار تک ہی ہیڈ ٹیکن دا پلین. جب میرا جو گٹ ری ایکشن تھا، میرا یہ خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی ایشو ہوا ہے، رن وے کے اوپر کوئی ایشو ہوگا. مجھے نہیں پتا کیا ایشو ہے، کہ وہ گاڑی کا بریک ڈاؤن ہے، کوئی جانور آ گیا، کچھ آ گیا، آئی ڈونٹ نو، اور آئی ڈنٹ نو ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے کہا بس اس کا جو آلٹرنیٹ ایئرپورٹ بنتا ہے وہ نواب شاہ بنتا ہے. میں اپنے پیسنجرز کو بتا رہا تھا جو میرے ساتھ تھے. جب پائلٹ نے اتنی دیر میں بالکل کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آ رہی کہ جناب کیا ہوا، کیا ریزن ہے، اور ہم کہاں پہ پہنچے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پلین ٹرن کرتا ہے اور پلین آتا ہے، اور 10 منٹ کے بعد پائلٹ کی اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ جی ہم لو ویزیبلٹی کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ گو راؤنڈ کیا رن وے کے اوپر. تو ہمیں 300 یا 200 فٹ کی ویزیبلٹی تھی، جبکہ اس سے بہت زیادہ درکار تھی ایئر بس کو لینڈ کرنے کے لیے. سو دیٹ واز اے ویری سینسیبل ڈیسیجن آن پارٹ آف دا پائلٹ. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ابھی ہم نواب شاہ میں لینڈ کر رہے ہیں جب تک وہاں پہ ویدر امپروو نہیں ہوتا. اور اس کے بعد انہوں نے نواب شاہ میں لینڈ کر دیا. اب پلین لینڈ ہو گیا تو سب سے پہلے تو ہر ایک نے شکر ادا کیا آبویسلی. اور میں برسر وغیرہ کو پوچھ رہا تھا کیونکہ میری سب سے آگے سیٹ تھی اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ لوگ اناؤنسمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ 40 منٹ آپ نے کیوں نہیں اناؤنسمنٹ کی اور ہمیں کیوں نہیں بتا رہے کیا ہوا؟ اچھا اس کے بعد انہوں نے گراؤنڈ پہ جہاز کھڑا رن وے کے اینڈ پہ. ہمارے فلائٹ میں جو بچے تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا، کسی کو دودھ چاہیے تھا، کسی کو پانی چاہیے تھا. اور کووڈ کے دنوں میں آبویسلی جو ریسٹرکشنز ہیں، جہاز کیری تو نہیں کرتا اس طرح سے فوڈ آئٹمز اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ ہر ایک کو اس طرح تو سیٹسفائی نہیں کر سک رہے تھے. اتنی دیر میں ہمارا ایک پیسنجر بھی فینٹ ہو گیا، اور اتفاق سے میں نے آپ کو بتایا کہ میری لیفٹ سائڈ پہ 2 ڈاکٹرز بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً اس کو فرسٹ ایڈ دینا شروع کر دی. ایک سیریس ایشو ہو گیا، بہرحال وہ بیچارہ بندہ ہمارا ٹھیک ہو گیا اور ریکور بھی کر گیا. تو انہوں نے جہاز کا دروازہ وغیرہ کھول دیا. تو میں نے ان کو کہا بھائی کتنی دیر ہم نے رکنا ہے یہاں پہ؟ تو ان کا جی ابھی نہیں پتہ، ہم 1 بجے اب پتہ چلے گا رات کے کہ ویدر کلیئر ہوتا ہے تو پھر ہم ادھر جائیں یا کوئی آلٹرنیٹ لیں. اتنی دیر میں ہم جہاز کو ریفیول کرا رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یار کو ہمیں لاؤنج کھلوا دیں، ہم لوگ یہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، لوگ ہیں، بزرگ ہیں، لاؤنج میں تو بیٹھ جائیں. تو ان کا جی ٹریفک والا ہی کوئی نہیں ہے پی آئی اے کا. تو یہ مجھے پی آئی اے سے بڑی شکایت ہے کہ آپ کا ٹریفک والا کوئی بھی نہیں تھا. ایک ایئرپورٹ کے اوپر ایک بندہ نہیں تھا یا بندی نہیں تھی ٹریفک کی. لیکن جو سب سے عجیب سی اور اسکیری بات ہوئی وہاں پہ کہ کچھ پیسنجرز نے کہا ہم نے یہیں پہ اترنا ہے اور ہم نے رینٹ کار منگانی ہے. بات تو ان کی سمجھ میں آتی تھی کہ وہ گھبرا گئے تھے، لیکن ان کو اترنے دیا گیا. اب دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوتے ہیں، اینڈ ایز اے سیفٹی پریکاشن دنیا میں کہیں پہ بھی جہاز کے بیچ میں سے اگر جہاز ڈائیورٹ ہوتا ہے تو پیسنجرز کو اترنے نہیں دیا جاتا. اس کا بڑا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہ چیک کیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی لگیج تو نہیں ہے. اگر میں صرف منہ سے کہہ رہا ہوں کہ جی میرا تو صرف ہینڈ بیگ ہے تو وہ کافی نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں نے لگیج چیک ان کیا ہو. تو اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے کہ آپ کس طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں کہ جی اس کے پاس کوئی لگیج اور تو نہیں، کوئی پیٹی تو نہیں آموں کی رکھی ہوئی اس نے جہاز میں اور اب یہ یہاں پہ اتر رہا. اور کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ رحم کرے. خیر وہ اتر گئے، وہ ڈس امبارک ہو گئے. انہوں نے اتر کے پتہ چلا کہ جی رینٹ کار پکڑی اور وہ تو بائی روڈ نکل گئے لوگ. اچھا اب ہم لوگوں نے بڑی ضد کی تو
پی آئی اے والے ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں سچویشن روم جو ہے وہ ہمیں آتھرائز نہیں کر رہا کہ پیسنجرز کو اترنے دیں. تو میں نے ایک اپنا آپ سمجھیں کہ وہاں پہ ایک تعلق استعمال کیا. میں نے ایئر لائن کے ایک بہت ٹاپ ایگزیکٹو کو میں نے کال کی اور میں نے کہا یہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں, کیوں پیسنجرز کو تنگ کریں؟ فلائٹ ڈائیورٹ ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے, بیڈ ویدر ہو گیا, بہت اچھا کیا اس نے جہاز کو ریسکیو کیا, اس نے پیسنجرز کو ریسکیو کیا, کسی کو اس نے انجری نہیں ہونے دی, اس نے بڑی کمال مہارت سے جہاز کو نکالا وہاں سے اور وہ لے آیا. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ کیپٹن. آئی مین آسان کام نہیں تھا وہ, کیونکہ وہاں پہ ڈیسیجن سیکنڈز کے اندر تھا, 2 یا 3 سیکنڈ کا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کپتان اور وہ فرسٹ آفیسر دونوں جو وہاں پہ لوگ تھے وہ ہائیلی اٹینٹیو لوگ تھے, اینڈ دے نیو دیئر بک اینڈ دے نیو دیئر پروٹوکالز اینڈ دے ور ٹیکنگ quick decisions in sync with each other, which was excellent display of piloting over there. اب وہ وہاں سے جب میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے, بھائی صاحب نے بعد میں مجھے میسج کیا, ہمارے دوست جو ہیں بڑے سینئر ایگزیکٹو, ان کا سچویشن روم کہہ رہی ہے کہ پائلٹ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی جہاز کے پیسنجرز جہاز سے نکلنا نہیں چاہتے. I lost my temper. میں نے کہا either they are lying or you are lying or the pilot is lying. But somebody is lying. میں پیچھے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور لوگ کھڑے ہیں جہاز کے اندر, بچے بلک رہے ہیں, جو ہو رہا ہے. خیر انہوں نے کرو نے ہمیں کہا کہ جی آپ اتر کے یہاں سامنے تک جا سکتے ہیں, اور کوئی 400 میٹرز کا ڈسٹنس انہوں نے بتایا کہ یہاں تک کہ اگر کسی نے سگریٹ پینا ہو تو وہاں پی لے, یہ وہ, ورنہ پانی تو دے رہے تھے بیچارے ساروں کو. تو خیر کافی لوگ اتر گئے. اب وہاں پہ میں بھی اترا تو میرے ساتھ ایک اور پیسنجر پائلٹ جو تھے وہ 777 کے کیپٹن تھے, وہ بھی میرے ساتھ تھے ایز اے پیسنجر, وہ ٹریول کر رہے تھے. تو اب ہم نے پتہ کرنا شروع کیا کہ ہوا کیا. اب چڑیلوں ہم نے ساری طرف ایکٹیو کی تو پتہ چلا کہ جب پائلٹ نے یہ کہا کہ ویزیبلٹی جو ہے 300 فٹ سے کم کی ہے تو اس پہ میں کیسے لینڈ کروں گا, تو سچویشن روم جو تھا وہ گراؤنڈ کنٹرول کوشش کر رہا تھا کہ وہ لینڈ کر جائے. اور خیر پائلٹ نے اپنے ڈسکریشن یوز کی اینڈ رائٹلی سو, اور اس نے دوبارہ گو راؤنڈ کر لیا وہاں پہ, دوبارہ تو نہیں یعنی گو راؤنڈ کر لیا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے خزدار تک گیا وہاں پہ تاکہ وہ بیڈ ویدر جو رائٹ سائڈ پہ تھا پورا بٹوین نواب شاہ اینڈ کراچی, اس کو وہ بائی پاس کر رہا تھا کہ پیسنجرز کو پرابلم نہ ہو اور جہاز سیف رہے. اور اس کے بعد وہ وہاں تک آیا وین ہی واز 17 ناٹیکل مائلز شارٹ آف نواب شاہ. تو اس کو کنٹرول روم کہتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں, آپ کراچی آ جائیں. تو اس نے کہا ویدر ٹھیک ہو گیا, ان کا نہیں ہو جائے گا تب تک. تو ان کا ہو جائے گا, میرے پاس تو فیول نہیں ہے اب, اور اگر میں آتا ہوں وہاں پہ اور دوبارہ مجھے اگر گو راؤنڈ کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد میں کہاں جاؤں گا. تو کنٹرول روم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ ایسا کریں نواب شاہ لینڈ کر جائیں اور ریفیول کر لیں. اور وہ لینڈ کر گئے وہاں پہ. تو اس ایمرجنسی کے لیے پی آئی اے یا سول ایویشن جو ہے وہاں پہ کسی بھی طرح سے پریپیئرڈ نہیں تھی. مہربانی سول ایویشن کے اس عملے کی جو فائر بریگیڈ کا عملہ نواب شاہ ایئرپورٹ پہ تھا, ان ساروں نے بیچاروں نے کوئی چارپائی نکالی, کوئی کرسیاں نکالی, سارے پیسنجرز کو انہوں نے بٹھانا شروع کیا. اور میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہر ایک کو چائے بنا کے دی. آئی مین بیچارے وہاں پہ ڈیوٹیز کر رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ پیسنجرز پریشان ہیں, کھڑے ہیں, اور ان کے بچے رو رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں. انہوں نے ہر ایک کو چائے بنا کے دینا شروع کی, اور یہی بہت بڑی ان کی ہاسپٹیلٹی جیسچر تھا. I respect them for that and I would like to thank them on air for that. اچھا اس کے بعد اجازت مل گئی ہمیں, اور پھر یعنی رات کو میرا خیال ہے 1:30 بجے ہم کراچی جب لینڈ ہوئے تو ایک لیسن مجھے ملا. میں نے کہا کاش یہاں پہ ہمارے ہوا باز یعنی ہوتے جناب, وہ وزیر ہوا بازی ہمارے جو ہوتے نا وہ اس جہاز میں ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ہمارے پاس کتنے اچھے پائلٹس بھی ہیں اور کتنی کمال مہارت سے انہوں نے نہ صرف پیسنجرز کو بچایا, جہاز کو بچایا, اور اپنا ڈیسیجن استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ سب کیا. اور کنٹرول روم ایکچولی کنفیوز کر رہا ہے کہ آ جاؤ ویدر ٹھیک ہو جائے گا. بابا ٹھیک تو نہیں ہوا تو اس کا کیا بنے گا, وہاں سے کہاں لے کے جائے گا؟ حیدرآباد کا تو رن وے کلوزڈ ہے, تو کہاں پہ لینڈ کرے گا اس کے بعد وہ. تو میں آج پی آئی اے کو اس ویڈیو کی وساطت سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے پائلٹس کو
سب پائلٹس کو جو ایسی سچویشن میں اپنا ڈیسیجن استعمال کرتے ہوئے جو who save the aircraft, who save the passengers and who save themselves, کہ ان کو ضرور ان کو اوارڈ کریں، ان کو آنرس کے ساتھ اوارڈ کریں، اور خدا کے لیے اے مارشل صاحب کنٹرول روم میں سینئر اور ریٹائرڈ پائلٹس کو بٹھائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ بھائی وہ پائلٹ کو کمانڈ کیا دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے آ جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ٹھیک ہوگا، فیول نہیں ہے، اچھا کتنا فیول ہے. یہ کچھ سوال ہے اس وقت اس سے پوچھنے کے کہ ایک آدمی کنٹرولز کو فمبل کر رہا ہے، ایک آدمی ویدر کو کر رہا ہے، ایک آدمی اپنے کرو کو بتا رہا ہے کہ تم نے پیسنجرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور ساتھ ہی اب آپ نے اس کو پسوڑی میں ڈال رہے کہ نہیں تم مڑ سکتے ہو کہ نہیں مڑ سکتے، اچھا یہاں آ سکتے ہو کہ نہیں. بھائی کنٹرول روم میں سپروائزنگ لوگ جو ہیں وہ ریٹائرڈ پائلٹس ہونے چاہیے میرے خیال میں، تاکہ دے کین امیجیٹلی ٹیک دا رائٹ ڈیسیجن کہ پائلٹ کا ہینڈی کیپ کیا ہے، اس کو ضرورت کس چیز کی ہے اس وقت. اور جہاں ہم اتنی برائیاں کرتے ہیں اپنی ایئر لائنس کی، اپنی لوگوں کی، وہاں یہ آج کا ویڈیو جو ہے ایکنالجمنٹ میں ہے. تھینک یو پی آئی اے، تھینک یو آپ لوگوں کی، آپ کے پائلٹس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی جان محفوظ ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد ان کا اسکل سیٹ جو ہے وہ ہمارے کام آیا. اللہ حافظ.